بزرگان محترم، پیر کے دن آپ جانتے ہیں کہ مجلس ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ کبھی اس مزار پر، کبھی اس مزار پر، کبھی فلاں بزرگ کو سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، کبھی کسی اور بزرگ کو۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ سجدہ ریز ہونے کی بات تو دور رہی، اگر شبہ ہو کہ ہم کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس سے بھی منع کر دیا۔ یعنی سجدہ ریز ہونے کی بات تو دور رہی، اور یہ صرف سجدے کی بات نہیں ہے، ہر ایسے عمل سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے۔ یعنی میں عمل کر رہا ہوں، آپ عمل کر رہے ہیں، ہماری نیت تو ایسی نہیں ہوتی، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کا بھی خیال کیا کہ دیکھنے والے کو غلط فہمی نہ ہو، دیکھنے والے کو بدگمانی نہ ہو، اس سے بھی جو ہے وہ روکا ہے کہ بدگمانی نہ ہو۔ اس لیے بدگمانی سے آدمی کو خود کو بچانا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی آپ ہوں جائے جنہیں جے جوئے تو بیچارہ کرے، એવું નહીં ચાલે. જાવીદભાઈ બોલે ને અમુક લોકો કે મને હું પડ લી, મારું દિલ તો સાફ છે, અલ્લાહ મારી નિયત જાણતો છે, જેને જે જુએ તે વિચારે. તો બધી વખત એવું નહીં ચાલે જેને જે જુએ તે વિચારે. બુખારી શરીફ کی روایت ہے، مفہوم ہے کہ آخری اشرا چل رہا تھا رمضان المبارک کا، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے؟ مسنون ہے، لیکن مسنون بھی کیسا سعد اللہ صاحب؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، غلط۔ سنت کی 2 قسمیں نہیں ہیں۔ آج تو بہت ٹھنڈا ہے، بند کر دو اس کو، آج تو کافی ٹھنڈک ہے ماشاء اللہ۔ کہ سنت کی جو ہیں 2 قسمیں، کہ ایک سنت مؤکدہ، جزاکم اللہ، اور دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ فاروق بھائی یہی بولتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہ 2 قسموں پر ہے، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ نہیں، تیسری قسم بھی ہے، تیسری قسم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جیسے فرض میں فرض کفایہ، اسی طرح واجب میں بھی واجب علی الکفایہ ہے۔ تو سنت میں بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ میں 2 مثال آپ کے سامنے چودھری صاحب رکھتا ہوں۔ ایک، ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ بہت سارے حفاظ ہے۔ اب ہر ایک کو 4 رکعت بھی دے وے مسجد قباء میں، تو کتنوں کو چانس ملے گا نورانی بھائی؟ 5 کو جو ہے وہ چانس ملے گا۔ چھٹا تھی تو چانچ بھی نہیں مرائے کچھ ہے، تو 5 کو جو ہے وہ موقع ملے گا، اور حفاظ ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں۔ اب دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، چودھری صاحب آپ ناراض نہ ہو جائے، عمران بھائی آپ بھی ناراض نہ ہو، لیکن یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیا میں بھی گجرات والوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ایک محلے میں اگر 20 گھر ہے، آپ کو آدھے سے اوپر میں حافظ ملیں گے ماشاءاللہ۔ یہ انڈیا میں بھی ہے اور یہاں پر بھی الحمدللہ، کہ آپ کو یا کسی گھر میں آپ کو حافظ نہیں ملتا لڑکا،
تو یہ اگر آپ کرے دے تو ملے گا کہ ماں باپ نے کوشش کی تھی مگر کوشش برآورد نہیں ہوئی. کوشش تو کی ہوگی انہوں نے. یا پھر باپ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے بیٹے کے لیے تو کوشش کر کے دیکھی کہ وہ حافظ قرآن بن جائے، وہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں پوتے کو بناؤں گا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم جو ہے وہ نعمت ہے اہل گجرات پر. اور یہ نعمت کیوں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اہل گجرات دین کے جو شعبے ہیں اس میں مال دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. ہاں، یہ وصف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دل کھول کر وہ خرچ کرتے ہیں. علامہ انجر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گجراتیوں کی 4 صفات ہے کہ اللہ نے خصوصیت سے ان میں رکھی ہے. کھائیں گے کھلائیں گے. جاوید بھائی ہم ابھی کھاوانو پہلائیو. ہاں، گجراتیوں کو مولوی زکریا بلانا ہو، کہیں انوائٹ کرنا ہو تو کھانا رکھنے کا ہے، اور کھانا بھی اچھا رکھنے کا، تو جو ہے وہ جلدی آئیں گے. تو بہرحال یہ کہ کھائیں گے اور نہ صرف کھائیں گے بلکہ کھلائیں گے. ابھی میرا جانا ہوا رمضان المبارک کے بعد ایک مسجد ہے یہاں پر استحام میں، وہ اوپر مسجد توحید. تو ایک صاحب ویسے ہی بات ہوئی میری ان سے، تو کہنے لگے آپ کے یہاں رمضان المبارک میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی اکابر کی آمد کا سلسلہ رہتا ہے؟ میں نے کہا جی رہتا ہے، اور آتے ہیں لوگ، علماء آتے ہیں. میں نے کہا آپ کے یہاں دیکھیں ہم نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا، لیکن شام کو افطاری میں کھلانے کا، سحری میں کھلانے کا بڑا مسئلہ کہ 30 دن تک جو ہے کون کھلاوے، اور رمضان کا مہینہ، اس لیے ہم نے ٹرائی تو کی تھی لیکن سلسلہ بند ہو گیا. تو بہرحال یہ صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں شوق سے جو ہے ماشاءاللہ لوگ کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماں بہنوں کو بھی جزائے خیر دے، دارین میں اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ کھائیں گے کھلائیں گے، کمائیں گے دین پہ لٹائیں گے. یہ 4 صفات جو ہیں علامہ انجر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، سب کو تو موقع نہیں ملتا، اس لیے شریعت کی دور رس نگاہ پہ قربان جائیے کہ پہلے سے مسئلہ رکھ دیا کہ مسجد میں نماز تراویح محلے کے ہر نمازی کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کہ علاقے کا ہر نمازی تراویح کی نماز مسجد میں آ کر پڑھے یہ ضروری نہیں ہے. یہ سنت ہے، اور سنت بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی چند حضرات مسجد کے اندر رمضان المبارک میں نماز تراویح کو ادا کر لے تو حسن بھائی باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے. وہ چاہے پھر مسجد کے فرسٹ فلور پہ پڑھے، وہ پڑوس میں سینٹر میں پڑھے، وہ جو ہے توحید میں پڑھے، طیبہ میں پڑھے، یا کہیں اور جا کر مکان پر دکان پر جو ہے وہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ حفاظ بہت زیادہ ہے اور ان کو بھی پڑھانے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور پڑھانا بھی چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں سیرے سے تراویح ادا ہی نہ ہو. نہیں، چند حضرات یہ ادا کر لیں گے اور باقی لوگ دوسری جگہ پر پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال تو دیکھیے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اسی طرح مسنون اعتکاف یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بستی میں
سے صدیق بھائی ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو بستی والے گنہگار نہیں ہوں گے. سب کے ذمے سے یہ سنت جو ہے کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی. ہمارے یہاں اللہ کا اس معاملے میں بھی اشرف بھائی بڑا کرم ہے کہ ہمیں تو منع کرنا پڑتا ہے کہ اب لوگ بہت زیادہ حنیف بھائی ہو گئے نا کہ بھائی اب اعتکاف کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن ہمارے قریب میں یہی جو رمضان گزرا، آپ کو میں مثال دوں، اللہ کا بڑا کرم جو ہے شکر ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو نعمت عمران بھائی ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس نعمت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. جب ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں، پڑوس میں جا کر دیکھتے ہیں، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تب جا کر حشیم بھائی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسی نعمت سے علاقے والے کو نواز رکھا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری مسجد ماشاءاللہ جو ہے وہ آباد رہتی ہے، سرسبز و شاداب جو ہیں وہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ 100 میں سے ہر نمازی کو میں 100 مارک دوں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. کوتاہی بھی بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ کوتاہی کو دور کرے. میرا جانا ہوا اسی علاقے میں استحام میں دوسری جگہ پر، وہ ہمارے ایک رشتہ دار رہتے ہیں خیر گاؤں کے، میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، گرین اسٹریٹ. تو مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب عجیب ہوا ہماری مسجد میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ دیکھیے اس سال مسنون اعتکاف کے لیے ایک بندہ بھی نہیں ملا. کون سی مسجد بتاؤں؟ وہ جو گرین اسٹریٹ میں پولیس اسٹیشن ہے نا، اس سے آپ آگے جاؤ تو الٹے ہاتھ پہ مزدہ بیکری ہے، اور وہ جو مسجد ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہاں عورتوں کے نماز پڑھنے کا بھی نظم دیکھا ہے نا. ہاں تو اشرف بھائی وہ مسجد، اس نے کہا ایک بندہ بھی نہیں ملا. اور وہ کوئی عبادت خانہ نہیں ہے، وہ مصلی نہیں ہے، اور کوئی چھوٹی سی مسجد بھی نہیں ہے، بڑی مسجد ہے، اور علاقہ بھی غیر آباد نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے مسلمان ہیں ادھر جو ہیں وہ بستے ہیں، اور ادھر تو آپ ہر 5 منٹ پہ شاید آپ کو مسجد ملے گی. میں تو حیرت میں پڑ گیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اس علاقے والے کو کتنا نوازا ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ہمارے قریب میں. اور یہ جو سال ابھی گزرا نا رمضان، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اسی مسجد کے مصلی نے بتایا کہ ایک مسلمان بھی بیٹھنے والا نہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ مول صاحب گنو تھا، میں کہ تمہیں بھی آگے گیا حافظ صاحب کہ تھا ہی نہیں، میں کہ تمہیں ہو لپٹائی گیا ہی. میں فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب لوگ مشغول ہے اور سب کہتے ہیں کہ ہمارے جاب پر جوانوں منے چھٹی نہیں ملے. امتیاز بھائی کہ ہمارے منی کیب کروا میں ہم تو ریٹائر تھے وہاں. تو جیسے مارے کروانا تھا کہ بھائی ہوں کافی بے ہوئے ان کے تمہیں بے ہوا ان کے. تو یہاں تک لکھا بھائی عرش فقہا نے کہ ایک بندے کو تیار کرے اور اسے کہے تو چھٹی لے، جو کچھ تیرا ویجز ہوتا ہے 10 دنوں کا وہ ہم سب مل کے دیں گے تجھے. لیکن مسجد میں ایک بندے کو کیا کرانا ہے؟ اعتکاف کرانا. اتنی اہمیت ہے یہ مسنون اعتکاف. ہاں تو دیکھیے یہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. یہ دینی مجلس لگتی رہتی ہے، دین کی باتیں کان میں پڑتی نا وہ بیکار نہیں جاتی. 100% تو میں بھی عمل نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیں دین کی باتیں کان میں پڑتی ہے کبھی ضائع نہیں جاتی. ہاں اور اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں تو اس کا نفع جو ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے. بہرحال میں آپ کو بدگمانی پہ بتا رہا تھا کہ آدمی کو اس سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ میں مروں ہو جائے. صدیق بھائی کے جنہیں جو وچار ہوتے وچار ہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، بخاری شریف کی روایت. اور ہماری امی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اسماعیل چچا وہ ملنے آئی، تشریف لائی، برقعے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں.
2 صحابی وہاں سے گزرے، پاس ہوئے وہاں سے، تو نظر تو پڑ جاتی ہے، آدمی جاتا ہے تو کہ بھائی وہ گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت جو ہے وہ کرنا ہے، وہ نظر پڑ جاتی، نگاہ پڑ جاتی۔ اور دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جس رفتار سے وہ چل رہے تھے تو ذرا اپنی رفتار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے دیکھا تو تیز کر دیا۔ بھائی چل لے کے بیٹھ جاؤ، لمبے پیر کرے اس سے، او اللہ کے بندے ہیں، چل لے کے بیٹھ جاؤ، چل لے کے تھک گئے تو پھر تم نے تو ادھر رک کیے، لوگ ادھر کریں گے، ہاں ابھی تم نیو جنریشن ہو، تم ادب کرو گے تو ادب رہے گا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، دونوں صحابی ہیں، فرمایا رکو رکو، اور پھر یہ حدیث کے الفاظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مفہوم ہے شیطان انسان کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طریقے سے دوڑتا ہے، یعنی وہ وسوسے ڈالتا ہے، غلط باتیں ڈالتا ہے، بدگمانی یہ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہے، ذرا حاضر جواب بھی ہے، اور وہ اسکوٹر بھی چلاتے ہیں اور اوپر کی کتاب بھی پڑھاتے، اب تو بند کر دیا۔ تو ایک دن، اور وہ چشمہ بشمہ بھی لگاتے، بڑے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، ہاں بڑے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، تو گوگلز سب، تو اسکوٹر بھی چلاتے تھے، وہ لے کر گئے۔ ایک دن ہمیں سبق میں سنایا کہ برقعے میں گھر والی تھی تو ان کو بٹھا کے جا رہے تھے، کسی نے دیکھا ہوگا تو کہاں مول صاحب اسکوٹر پر بہانے لے چلا ان کے برقع والی نے، تو اب ان کو آ کر بتا دیا کسی نے کہ حضرت یہ کہاں، تو حضرت نے فرمایا اس کو جا کر کہیو کہ برقعے والی کو بٹھا کر لے جا رہا تھا، اپنی کو لے جا رہا تھا، کسی اور کی کو نہیں لے جا رہا ہے۔ تو پھر اس طرح بھی تو غلط ہے، پھر آدمی کتنا بچے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی آدمی جو اپنی بیوی کو لے جا رہا ہے، برقعے کے اندر لے جا رہا ہے، تو وہ بھی پھر آدمی جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، ایسا اعتراض ہوتا ہے۔ اور فاروق بھائی یہ پہلے سے آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے ابھی میں چلا جاؤں، مان لو، یا کوئی عالم، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا ہے، ویسٹ فیلڈ، ہاں ویسٹ فیلڈ، اگر میں وہاں چلا جاؤں وہاں تو کوئی جو لی آپ تو فون کر رہے تھے کہ مولوی تو آ جائیں آؤ ہیں، تو کہ بھائی ویسٹ فیلڈ نہ اندر انو کام ہے کہ ویسٹ فیلڈ نہ اندر انو کام، تو کہ امام صاحب تو کہاں دیکھا ہے، اب وہاں جائے تو بریکنگ نیوز کہ بھائی جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے۔ یہی اعتراض تو کفار مکہ کرتے تھے عمران بھائی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہم نے جو رسول آپ سے پہلے بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی جاتے ہیں بازار میں، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے وہ بھی بازار میں جایا کرتے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مارکیٹ میں جایا کرتے تھے اور کھانا بھی جو ہے وہ کھاتے تھے۔ تو بھائی مارکیٹ میں ہوٹل ہے اور کھانا کھا لیا تو کیا ہوا ہے؟ خیر بہرحال اب یہ کیا کرے، لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں تو ہمارے عجمی علماء پھر احتراز ہی کرتے ہیں کہ بھائی نہ جاوے وہی اچھا ہے۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا بدگمانی، تو حضور نے فرمایا وہ دونوں صحابی سے کہ سنو، یہ جو برقعے میں خاتون ہے اور جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں، میری بیوی ہے، میری اہلیہ ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی اور خاتون سے جو ہے وہ بات کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ٹھیک ہے تم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن شیطان تو نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ اور اس موقع پر فرمایا کہ تم تو بدگمانی نہیں کرو گے، لیکن شیطان بدگمانی پیدا کر سکتا ہے، چونکہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم،
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آدمی کو بدگمانی سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بچانا چاہیے. اب بات کہاں سے نکلی تھی وہی میں بھول گیا. کیا سمجھا رہا تھا؟ ہاں کہ بدگمانی، جزاک اللہ، کہ صرف سجدہ نہیں، کوئی بھی ایسا کام کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو، بدگمانی کا شکار ہو وہ، کہ بھئی یہ مان نہ مان کسی اور سے مانگ رہا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ قبرستان میں جاؤ، قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے اور وہاں پر ہم نے کچھ پڑھ کر قرآن کریم مردے کو بخشا. دعا میں اگر کوئی ہاتھ اٹھانا چاہے، دیکھیے دعا میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے. علماء نے مستحب لکھا ہے، اٹھانا چاہیے، یہ اچھا ہے جہاں تک ہو سکے. کیوں؟ ہاتھ اٹھائے بغیر ہم مانگیں گے اس میں عاجزی، انکساری کم ہے. اللہ کو تو پتا چلے گا کہ یہ مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر، مخلوق کو پتا نہیں چلے گا. لیکن میں اور آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تو جانتا ہی ہے، مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، اور میں اور آپ مخلوق کو گویا کہ بتا رہے ہیں میں سراپا عاجز ہوں، میں سراپا محتاج ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ میں مانگ رہا ہوں. تو یہ ہاتھ سے پتا چلے گا. ہمارے یہاں وہ مانگنے والے انڈیا میں آتے ہیں تو ہاتھ میں امتیاز بھائی کیا ہوتا ہے، وہ کالا قسم کا جو تھا نا اس کو کشکول بولتے ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈالو، اور یا آپ پیالہ کہہ لیجئے. تو حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ پیالہ دے رکھا ہے دونوں ہاتھ، جب چاہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لو اور مانگ لو کہ میری کشکول میں اور میرے پیالے میں ڈال دو. لیکن اگر ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی تو مانگ سکتے ہیں. کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے بغیر پھر جو ہے وہ مانگنا پڑتا ہے. دیکھیے ہمارے علماء تو اس کے قائل ہے ایک جگہ کے کہ مسجد نبوی میں اگر ہم حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سبوں کو عمران بھائی وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. وہاں جو پولیس کھڑی ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ الیاس بھائی اور مانگو ہاتھ اٹھا کر تو کیا کہے گی؟ ڈنڈا. یار بہت بھاری بات کرتے تم تو، ڈنڈا. تو بہرحال وہ ذرا کہتی ہے کہ یہ شرک ہے اور منع جو ہے کرتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس وہ بھی رہا ہو جو آپ نے کہا نہیں. بہرحال حنیف بھائی تو حسن بھائی کیا ہے، ہمارے علماء اس کے قائل ہے کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ لی تو مانگ سکتے. یہ ہمارے علماء اس کے قائل ہیں. دوسروں کی رائے کچھ اور ہوگی اور وہ لوگ منع کرتے ہیں. یہ ایک قبر ایسی ہے کہ جہاں پر مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ یہاں ہم مردے سے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ تو حیات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے نا، حیات ہے. حیات کی کیفیت میں پھر اختلاف ہے کہ بھئی وہ حیات سے جو ہے وہ کیسی حیات مراد ہے. لیکن ڈنڈا ہو جیسا حنیف بھائی کہہ رہا ہے تو مت اٹھائیو، ورنہ آ کر تم مجھ پہ بگڑو گے کہ مول صاحب وہاں تو مار کھانا پڑا اس کی وجہ سے. تو بہرحال لیکن دیکھ لو اگر نہیں ہے اور مانگ بھی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہاں پر. لیکن عام قبرستان میں، عام قبر پر میں اور آپ کھڑے ہو تو جب دعا کی باری آئے اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے ہمیں تو ہم کیا کریں گے؟ اب تک تو چہرہ، یہ بھی یاد رکھو، بات تو کہیں اور نکل گئی، وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ 8:30 تک ختم کرتے ہیں. سنو ایک مسئلہ، قبرستان جاؤ، قبر پر جاؤ تو کہاں کھڑے رہنا چاہیے؟ پاؤں کے پاس کھڑے رہنا ہے میت کے، مردے کے، یا درمیان میں جو ہے وہ کھڑا رہنا ہے، یا سینے کے پاس کھڑے رہنا ہے، یا پھر چہرے کے پاس کھڑے رہنا ہے؟ چودھری صاحب کہاں کھڑے رہنا ہے؟ جزاکم اللہ. کہ چہرے کے پاس کھڑے رہنا ہے. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے
مفہوم ہے کہ جیسے دنیا میں ہم بات چیت کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے پیچھے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو اور وہ بات کریں یوں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ذرا سی دیر تو بات کریں گے کہ بھائی اللہ تو کہ بیٹی تھوڑی سی پردو کرے آؤ نہیں ہم کہ ہم بھی فیس ٹو فیس ہم کہ بات کریں جاوید بھائی، تو وہ سامنے جو ہے وہ بلاتے ہیں. یا بعض مرتبہ فون میں ہو اور ہم اس کے گھر کے باہر ہے اور وہ گھر سے بات کر رہا ہے تو کہ یار فون پر مزہ نہیں آئے تو ہمیں آپ پاہیں جاؤ نہیں آپ ہم بھی فیس ٹو فیس بات کریں انہیں لذت کے اور ہوئی تو بلاتے ہیں نا. تو علامہ شامی نے یہی لکھا کہ دنیا میں جیسے دو آدمی کا آمنا سامنا ہو تو وہ بات کیسے کرتے ہیں؟ فیس ٹو فیس ہے. ہاں تو فرمایا کہ وہاں بھی، اور آپ جانتے ہیں میت کو قبر میں کیسے لٹانا ہے؟ صرف چہرہ نہیں، پوری باڈی کس طرف کر لینی ہے؟ قبلے کی طرف جو ہے وہ کر لینی ہے، قبلہ رخ. تو اب قبلہ رخ ہے تو اب جب جاؤ قبرستان میں اور کھڑے رہو تو جہاں اس کا چہرہ ہے میت کا بالکل اس کے سامنے کھڑے رہو، الٹی طرف بھی نہیں. سمجھ آیا کہ وہ پیچھے نہیں پیٹھ کی طرف بلکہ سامنے، اور پاؤں کی طرف بھی نہیں کھڑے رہنا ہے، درمیان میں بھی کھڑے نہیں رہنا، سینے کے پاس بھی کھڑے نہیں رہنا. ہاں نماز جنازہ پڑھائے گا امام تو کہاں کھڑا رہے گا؟ سینے کے پاس. اور وہاں سینے کے پاس کیوں کھڑا رہنا ہے؟ اس کے ایمان کی اہمیت بتلانے کے لیے، عظمت بتلانے کے لیے کہ یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے. اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے وہاں کھڑے رہنا ہے. لیکن جب جاؤ قبرستان کے اندر اور قبر پر کہیں کھڑے رہو تو بالکل جہاں اس کا فیس ہے وہاں کھڑے رہو کہ گویا آمنا سامنا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں گویا. اور پھر جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لو. اور پڑھنے کے بعد اگر دعا میں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر کیا کرو؟ گم جاؤ. اور چلو یہ انڈیویجلی آپ بھول جائے، انفرادی طور پر سب لوگ جمع ہیں اور وہاں پر دفن ہم نے کر لیا. دیکھیں ہماری طرف دعا ہوتی ہے، ابھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ قبر پر دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ کسی دن یہ دعا کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں. تو بہرحال کرنی چاہیے کہ نہیں. یو پی میں نہیں ہوتی، گجرات میں ہوتی ہے دعا، مہاراشٹر کے آپ ہے، اب آپ بتا دیجئے کیا ہوتا ہے؟ کہتے تمام ہمارے ہاتھ بو بنے یک جان دو کالی تو ہمارا جو اچھے رہے. تو بہرحال سب چلے گئے، یہ یہیں پڑے، یہ چھوڑنے والے نہیں اپنے کو. تو بہرحال گجراتی ہے، میں تو کہتا ہوں پورے گجراتی ہے. تم એવું સમજતા કે અડધું બધું સમજે. ہاں تمہارا مارا کرتا વધારે સમજે ہیں صدیق بھائی. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لو آخری بات، پھر وقت ہو گیا ہے ختم کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے کے پاس میت کو جب مٹی جو ہے ڈال دی جاتی ہے اس کے اوپر تو چہرے کے پاس کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں سورہ فاتحہ پڑھتے؟ الف لام میم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. એટલે કે અહીંયા નમાજ પઢને નહીં જવાનું, કબ્રસ્તાન જવાનું તો યાદ રહી જાય જ નહીં. આપણા બધા મોઢા જોઈને થપ્પડ મારે. ہاں تو بہرحال وہاں الف لام میم پڑھنا ہے چہرے کے پاس اور پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر آمن الرسول جو ہے یہ پڑھنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ امام صاحب یا جو بھی ہے وہ پڑھتے ہیں، حافظ صاحب، عالم صاحب، اور جیسے ہی پڑھیں گے اور دعا کرانی ہے قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، ہے نا. ہاں قبلہ رخ جو ہے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے، حالانکہ نہ میری نیت ہوتی ہے نہ آپ کی نیت ہوتی ہے کہ اس سے مانگنا ہے، بلکہ ہم تو اس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی چودھری صاحب شریعت نے ہماری تعلیم دی کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو کس سے مانگ رہے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان اعظمی جو ساؤتھ افریقہ میں ہے دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بڑا پیارا ملفوظ ہے. کہاں کہ اسلام نے ہمیں سکھایا نہ ہم کھڑے سے مانگتے ہیں نہ پڑے سے مانگتے ہیں، ہم تو سب سے بڑے سے مانگتے ہیں. ہاں سب سے بڑے سے مانگتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ گم جانا ہے.
چہرہ دوسری طرف کر لینا ہے، اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں ابھی جاؤں تو آپ کر لینا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.